नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक और मैं इसहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, मेरी पुष्ट पर आपको जो आबादी नज़र आ रही है, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अक़लियती गांव अमृतनगर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा कि ये गांव जो है ये कितना बड़ा है, इसकी आबादी कितनी है, इसकी बुनियाद कब रखी गई और जब से इसकी बुनियाद रखी गई तब से लेकर 2022 तक इसने कितनी तरक्की की है। इस गांव का वोट कितना है, इस गांव के लोग कितने हैं, यहाँ पर खुशहाली किस कदर बेहतर है या फिर यहाँ के मसाइल क्या हैं और क्यों है। इस गांव की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताऊंगा। इस गांव में हकूमती ज़्यादतियों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा और इस गांव के लिए जो बदकिस्मती है अब तक उसके हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, अमृतनगर गांव जो है इसकी बुनियाद 1912 में रखी गई। आज 2022 है, यानी कि इसको बने हुए 110 साल से ज़ायद अरसा गुज़र गया है। इस गांव के लोग जो हैं वो एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर चुके हैं। नाज़रीन, इस गांव का जो रकबा है वो 133 मरबे इस गांव का रकबा है। इस कदर रकबे के हवाले से बड़ा गांव है। इस गांव की जो आबादी है वो 25,000 से ज़ायद है। इसका मतलब है कि अगर इस गांव की आबादी 25,000 से ज़ायद है तो इसके वोट की तादाद 15,000 से ज़ायद हो सकती है। इस गांव में इस वक्त 3 मज़ाहब रहते हैं, जिसमें मसीही बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है और चंद घर जो हैं वो हिंदू बरादरी के यहाँ पर रहते हैं। और खुश आइन बात यह है कि तीनों मज़ाहब बहम आहमांगी और इंतहाई अखलाक और मोहब्बत से रहते हैं। मजहबी तासुब यहाँ पर ना होने के बराबर है। एक दूसरे की इबादत में शरीक होना, एक दूसरे के गमी और खुशी में शरीक होना यहाँ का आम मामूल है। नाज़रीन, जब से ये गांव बना है तब से लेकर गुज़रे चंद सालों तक इस गांव के चंद पढ़े लिखे अफराद जो थे वो सरकारी मुलाजमतों पर फायज़ रहे, आला ओहदों पर फायज़ रहे। चूँकि अक़लियती कोटा नहीं था, अक़लियतों को सरकारी इदारों के अंदर काम करना, भर्ती होना एक मुश्किल वक्त था और एक इम्तिहान था। लेकिन जब से 5% कोटा मुक्तिस हुआ है उसके बाद मसीही नौजवानों को या अक़लियती जो लोग हैं उनको सरकारी इदारों के अंदर काम करने का मौका जो है वो बेहतर हो गया है। उनके जो मौक़े हैं वो बढ़ गए हैं। और खुशकिस्मती की बात है कि जब से 5% कोटा मुक्तिस हुआ है, इस गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तकरीबन इस वक्त तमाम पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप महकमा तालीम देखें तो यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अच्छी खासी तादाद में अपनी जो सरकारी खिदमत हैं वो सर अंजाम दे रही हैं और कौम के, पाकिस्तान के बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आशना करवा रही हैं, उनको तालीम दे रही हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। और यहाँ के जो नौजवान हैं इस वक्त आप अकाउंटेंट डिपार्टमेंट देख लें, अकाउंट डिपार्टमेंट देख लें, आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, पेट्रोलिंग पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, मोटरवे डिपार्टमेंट देख लें, बैंकिंग डिपार्टमेंट देख लें, शोबा सहाफ़त देख लें, शोबा औकाफ देख लें, शोबा वकालत देख लें। इन तमाम जो ये शोबा जात हैं, इन तमाम शोबों में इस वक्त इस गांव के जो लोग हैं वो अपनी खिदमत जो हैं वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी कौम को जो है वो एक अच्छा इमेज के तौर पर पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस गांव की सियासी सूरत हाल की। 4 ग्रुप्स हैं इस गांव के अंदर बुनियादी तौर पर, और 4 ग्रुप्स जो हैं ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं। नाज़रीन, इस गांव की जो आबादी है इस वक्त वो 25,000 से ज़ायद है। लेकिन इस आबादी को मद्देनज़र रखते हुए मैं हुकूमती ज़्यादतियों से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, इस गांव की 25,000 से ज़ायद इस वक्त आबादी है और एक यूसी, मुकम्मल यूसी के लिए तकरीबन 15 से 22,000 तक की आबादी होना काफ़ी है। लेकिन इसकी जो आबादी है
یہ 25,000 سے زائد ہے. اس کے باوجود آج تک اس کو یو سی کا درجہ نہیں دیا گیا. اس آبادی کے مطابق، اس رقبے کے مطابق، میری ناقص انفارمیشن کے مطابق، ان تمام تر چیزوں کے باوجود اس کو ایک مکمل یو سی ہونا چاہیے، یہاں کا چیئرمین بننا چاہیے اور اسی گاؤں کا وائس چیئرمین منتخب ہونا چاہیے. لیکن یہاں سے چیئرمین تو منتخب ہوتا ہے لیکن وائس چیئرمین جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکتا. اس یو سی کو، اس گاؤں کو مختلف جگہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مختلف باقی دیگر جو قریب چکوک ہیں ان کو اس یو سی میں شامل کیا گیا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے، ذرا میں آپ کو اس پردے سے بھی آج پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ایک حکومت کی جانب سے یو سی کو جو فنڈ مہیا کیا جاتا ہے وہ یہ یو سی بڑی ہونے سے، یا یو سی بڑی ہے اور ہر ملنے والا فنڈ جو ہے یہ مختلف علاقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اگر اس کو مکمل طور پر ایک یو سی کی شکل تشکیل دی جائے، یو سی بنا دیا جائے، تو چیئرمین بھی ادھر کا ہوگا، وائس چیئرمین بھی یہاں کا ہوگا، اور ہر جو فنڈ ہے وہ اس گاؤں کی فلاح بہبود کے لیے، اس گاؤں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خرچ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پھر اس کے مسائل جو ہیں وہ کم سے کم ہو. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے اس چیز پر پردہ برقرار رکھا. کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ ہماری آبادی جو ہے اس وقت ایک یو سی کی آبادی سے زائد ہو چکی ہے، اس کو ایک مکمل یو سی میں تبدیل ہو جانا چاہیے اور فنڈ جو ہے وہ یو سی کا اسی گاؤں کی فلاح بہبود کے لیے خرچ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک نہ کبھی کسی نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے، نہ کبھی ہمارے جو ایم پی اے، ایم این ایز ہیں یا حکومتی لوگ ہیں یہاں کے، نہ ان کے سامنے یہ کبھی مطالبہ رکھا ہے تاکہ یہ یو سی بنے اور یہاں کا فنڈ اس گاؤں کو ملے اور وہ سارا فنڈ جو ہے وہ یہاں کی ترقی کے لیے استعمال ہو. ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ذرا اس گاؤں کی سیاسی انصاف کے حوالے سے. سابق انتخابات میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے دو بڑے سیاسی گروپوں میں یہ مقابلہ برقرار رہا. ایک گروپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جبکہ دوسرے گروپ نے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ کی طرح سپورٹ کیا. لیکن انصاف کے نام پر حکومت کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی نے اس بار انصاف کا پلٹا ہی بدل دیا. جو نوعیت ہے وہ بڑی مختلف اور دلچسپ نوعیت ہے اس معاملے کی، جس معاملے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس معاملے کی میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، جس معاملے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ناظرین، جس پارٹی نے یا جس گروپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی جیت گئی، اور جس پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، مسلم لیگ نون ہار گئی. مسلم لیگ نون کو جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، اور پی ٹی آئی نے جنہوں نے ووٹ دے کر ان کو یہاں سے کامیاب کیا ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، ان کو مسترد کر دیا گیا اور وہ واپس مسلم لیگ نون میں چلے گئے. اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا وہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر گئے. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ جب حکومت بن گئی عمران خان صاحب کی، انصاف کے نام پر حکومت کی، انصاف کے نام پر سیاست کی، اس کے بعد ہوا کیا؟ میں جس روڈ کے اوپر یہ پروگرام شوٹ کر رہا ہوں، جس سڑک کے اوپر یہ پروگرام شوٹ کر رہا ہوں، یہ امرت نگر اور موسیٰ ورک کی رابطہ سڑک ہے. اس کو تعمیر کیا پی ٹی آئی نے، زبردست کام کیا، بہت اچھی بات ہے، قابل ستائش بات ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہاں گیس فراہم کی. اب جو گیس کا منصوبہ تھا یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، لیکن وہ اگلی حکومت میں نہیں آ سکے، پی ٹی آئی جیت گئی تو وہ منصوبہ تکمیل نہ ہو سکا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے اس منصوبے کو تکمیل کیا، وہ منصوبہ کامیاب کیا، اور آج اس گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ گیس جیسی سہولیات سے ان کو گیس جیسی جو سہولت ہے وہ آج میسر ہے. یہ کہانی ان دونوں گروپس کی ہے اور یہی ترقی ہوئی ہے. اس کے بعد یہاں کی جو صورتحال ہے وہ سولنگ تک اور نالیوں تک اور سیوریج تک محدود رہی ہے. ناظرین، اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس گاؤں کے مسائل کے حوالے سے، اس گاؤں کی محرومیت کے حوالے سے، کہ آج اس دور میں، اس جدید دور میں، اور اتنی بڑی آبادی
ایک اچھا خاصا ووٹ ہونے کے باوجود اس گاؤں کے لوگ جو ہیں, یہ آبادی جو ہے, یہ کون کون سی چیزوں سے آج تک محروم رہی ہے. تو ناظرین, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 25,000 سے زائد اس کی آبادی ہے. اور اگر ضلع کے حوالے سے بات کریں, یہ تو صرف ایک امرت نگر کی بات کر رہا ہوں, اس کے ساتھ کوئی 6 چکوک مزید اور ہیں. ان تمام چکوک میں مسیحی آبادی جو ہے وہ مقیم ہے. یعنی کہ جنوبی پنجاب میں مسیحی برادری کا جو ووٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضلع کھانے والا ہے, اس لیے اس کو اقلیتی ووٹ کا گھاٹ سمجھا جاتا ہے, اقلیتی ووٹ کا گھاٹ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے باوجود بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس ضلع سے نہ کوئی ایم این اے, اقلیتی ایم این اے منتخب ہو سکا, اور نہ ہی آج تک یہاں سے اقلیتی ایم پی اے منتخب ہو سکا. بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گاؤں کی جو سوچ ہے وہ آج اس دور میں بھی نالی, سولنگ, سڑک اور سیوریج تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ 25,000 سے زائد آبادی ہے اور اس کو ابھی تک آواز حق بلند کرنے کے باوجود اس کو ہائی اسکول بچوں کے لیے نہیں مل سکتا. سوال کیا جاتا ہے, جواب ملتا ہے جگہ سرکاری نہیں ہے, جگہ مشن کی ہے. جواب ملتا ہے جگہ کم ہے. اگر جگہ کم ہے یا سرکاری جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے. حکومت ووٹ لیتی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے نام پر, اور انہی مسائل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ووٹ کے نام پر. جب آپ ان مسائل کے نام پر ووٹ لیتے ہیں تو یہ مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گاؤں کے آج بھی جو بچے ہیں, اس گاؤں کے جو آج بھی بچے ہیں, وہ تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے یا تعلیم سستی نہ ملنے کی وجہ سے آج بھی مختلف غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں. یہاں کی جو غریب آبادی ہے, غریب لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو آسانی سے اور سستی تعلیم نہیں دے سکتے. ان بچوں کو یہاں سے میاں چنو جانا پڑتا ہے یا پھر دوسرے قریبی علاقوں میں جانا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. سوال یہ ہے, کیا ووٹ لیا جاتا ہے تو تعلیم دینا حکومت کا حق نہیں ہے؟ تعلیم دینا یہاں کے ایم پی اے اور ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے آج تک حل نہیں ہو سکتا. بارشیں جب ہوتی ہیں تو یہاں کے جو تالابی جوہر ہیں 3 ہیں, اور تینوں کے تینوں بھر جاتے ہیں, جس کے بعد پانی کا نکاسی آب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں جانا شروع ہو جاتا ہے, جس سے خاطر خواہ نقصان کا اس غریب عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ناظرین, بدقسمتی یہ ہے کہ اس گاؤں میں سیوریج کا مناسب انتظام نہیں ہے. بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے سڑکیں آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بینک کی سہولت موجود نہیں ہے. ناظرین, بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گاؤں میں ہر آنے والا ترقیاتی منصوبہ سیاسی مخالفت کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے, اور نقصان جو ہے وہ اس غریب عوام کو جو ووٹ دیتے ہیں نقصانات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر سیاست میں قابل لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا, قابل لوگوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا, قابل لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, قابل لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کو سیاست میں آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جاتا جاتا میں ایک بہت اہم اور سب سے بڑا مسئلہ اس گاؤں کا اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا اور انتظامیہ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا تاکہ انتظامیہ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں, اس گاؤں کے جو لوگ ہیں یا والدین ہیں وہ بھی اس مسئلے کو دیکھیں. ناظرین, اس گاؤں کا جو سب سے بڑا اور درینہ مسئلہ اب تک جو ہے وہ منشیات بن چکا ہے. ایک دور تھا جب اس گاؤں میں جو منشیات تھی وہ صرف شراب تک محدود تھی, لیکن اب اس جدید دور میں جدید منشیات سے آراستہ ہو چکے ہیں. یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ نہ صرف شراب استعمال کرتی ہے بلکہ آئس, چرس اور دیگر جو منشیات ہے وہ بھی یہاں کا معمول بن چکی ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جدید قسم کی جو منشیات ہے یہ آ کہاں سے رہی ہیں؟ ان لوگوں تک کون جو ہے وہ اس منشیات کو منتقل کر رہا ہے, کون یہاں پر لے کے آ رہا ہے, کون فروخت کر رہا ہے اور کون یہاں کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے؟ والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں, والدین کا جو کنٹرول ہے بچوں سے وہ ختم ہو چکے ہیں.
बच्चों को और नौजवान नस्ल को नशे की लत लग चुकी है। बच्चों का, नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह खाली का शिकार है। वो मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इनको देखे, जो इन लोगों को गिरफ्तार करे, इन लोगों को सजाएं दे, और जो नशे जैसी जो गंदी लानत है, इस नशे से यहाँ के लोगों की जान छूट जाए, यहाँ के जो वालिदैन हैं उनकी परेशानियों से जो है वो खलासी हो सके। ये थाना सदर मियाँ चनू की हदूद है। मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ करने के बावजूद यहाँ से जो शराब फरोशी का धंधा है और जो दीगर मनशियात हैं, चरस हो गई, आइस हो गई, इसकी जो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला है ये अब तक ख़त्म नहीं हो रहा। मैं DPO खानेवाल से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं DSP सर्कल मियाँ चनू से गुजारिश करना चाहूँगा, थाना सदर मियाँ चनू से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पर तहकीकात करें। आप देखें कि ये मनशियात आ कहाँ से रही है, कौन लोग जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं और कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना सिर्फ नस्ल जो तबाह हो रही है, नस्ल की तबाही हो रही है, मुआशी तौर पर जो कौम है वो इस वक्त तबाहाली का शिकार हो रही है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, यही सूरत हाल कायम रही, तो वालिदैन का कंट्रोल अगर इसी तरह ख़त्म होता चला गया, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ और यहाँ के वालिदैन को बताता चलूँ कि आपके बच्चे चोरियाँ करेंगे, आपके बच्चे डकैतियाँ करेंगे, आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, आपके बच्चे आप मजदूरी भी नहीं कर सकेंगे। इस कदर आप अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसे मकरूह धंधों से बाज रखें, इनको मना करें, इन पर कंट्रोल जो है वो हासिल करें। और मैं इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि वो अपना इसमें बुनियादी रोल जो है वो अदा करें ताकि ये इलाका जो है वो मनशियात से पाक हो सके। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। कैमरा मैन नदीम के साथ इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।